دین سے وابستگی کے تقاضے کہ جس دین کے ہم نام لیوا ہے اور جس کا ہم دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم شناخت کراتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ایمان یا اسلام کو ذرا سے بھی چیلنج کرے یا اس کو ڈاؤٹ فل بنانے کی کوشش کرے تو ہم لڑنے مرنے بھی اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی جرأت کیسی ہوئی کہ مجھے اس مسلمان کے سے آپ نکال رہے ہیں۔ تو اس کے تقاضے کیا ہے؟ کیا محض مسلمان گھر میں پیدا ہونا، مسلمان اپنے آپ کو کہنا اور مسلمان کے طور پر اپنی شناخت کرانا، کیا یہ کافی ہے کہ ہم بس اس سے ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہم ہماری مشکلیں ساری اسی سے دور ہو گئے، یا یہ ہم سے کچھ تقاضے بھی کرتا ہے؟ اور یہ بڑے سنجیدہ قسم کے تقاضے ہیں جن کا پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرے خیال میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم مروجہ دینداری پہ بات کریں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں یا دنیا کی مختلف سوسائٹیز میں مذہب کے ساتھ یا دین کے ساتھ یا ریلیجن کے ساتھ وابستگی کن شکلوں میں پائی جاتی ہے، اور لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ یا دین کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں لوگ جب اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں یا اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں تو وہ یا کسی اور کو ایسا سمجھتے ہیں تو وہ کس بنیاد پر سمجھتے ہیں؟ تو جو ذرا سا اگر ہم غور کریں، ہم اپنے ارد گرد بھی دوڑائے نظر تو ہمارے آپ کو ایسے بے شمار لوگ، بلکہ غالب آپ کو وہ یہی نظر آئے گا کہ دینداری کا جو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ فالٹی قسم کا تصور جو صحیح خطوط پر استوار نہیں ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ مثلا بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے وہ آپ کو علامات اور شعائر کو مقدم رکھتے ہیں، جو مذہب کی علامات ہیں، جو دین کی علامات سمجھی جاتی ہے، انہی کو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل دین یہی ہے۔ مثلا عیسائیوں کے آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کراس جو ہے صلیب یہ ان کا نشان، جو بہت مذہبی آدمی ہوتا ہے عیسائیوں میں وہ کراس پہنے رکھتا ہے اپنے گلے میں لٹکائے رکھتا ہے، وہی بڑا دیندار آدمی سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کو اپنی دین کی بڑی فکر ہے، یا وہ جو ہے وہ کراس اپنے گلے میں لٹکائے رکھتا ہے۔ یا ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو، کسی کے سر پگڑی ہو، یا اور اس طرح کے لباس میں یا داڑھی کے خاص وضع کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا دیندار آدمی، دیکھو اس نے پوری طرح دین کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کی علامات ہے، یہ اصل دین نہیں ہے، یہ اس کی علامات ہے، یہ اس کی شعائر ہے۔ جیسے ایک ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، جھنڈا اصل ملک تو نہیں ہے، نہ اس کا قومی ترانہ اصل چیز ہے، وہ تو علامات ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ ان علامات میں پھنس جاتے ہیں، وہ انہیں کو اصل سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ظاہر پرستی، کہ آپ کی ظاہری وضع کا ظاہری چند اعمال چند افعال کو دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ دیندار ہے، یا خود بھی لوگ چند ظاہری شکلوں کو اپنا کر ظاہری طور پہ اپنے آپ کو آراستہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے تقاضے پورے کریں۔ اسی طرح آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ رسومات اور تقریبات، کرسمس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جو لوگ مناتے ہیں ان میں سے بہت ساری بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو اپنے اس عقیدے اور اس مذہب سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن جب کرسمس کا دن آتا ہے تو وہ بھی عیسائی بن جاتے ہیں، صرف اس تقریب میں اور اس رسم میں حصہ لینے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے تو جس نے روزے نہیں رکھے ہوتے وہ زیادہ جوش و خروش سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ رسومات اور تقریبات کو دین سمجھنا۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہے وہ ہے کہ محض اصلیت شناخت اور ویسٹڈ انٹرسٹ، جس کو اردو کہتے ہیں پیوستہ، اور تصویراتی مقاصد اسٹریٹجک مقاصد کے اصول کے لیے مذہب کا استعمال، جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے کہ مذہب کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف اپنے ملک کے انٹرسٹ کو فروغ دینے کے لیے۔ کہیں بھی آپ وہاں اندر سے وہ مذہب کے ساتھ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہوتی، ان کی مذہب کے ساتھ دین کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی، لیکن جہاں پہ مذہب کارڈ استعمال کرنے کا وقت آتا ہے
لوگوں کو مذہب کے نام پہ ابھارنے کا وقت آتا ہے تو اس کارڈ کا استعمال کیا جائے. اور یہ بھی مذہب کے ساتھ تعلق پھیرایا ہے. اس کے علاوہ ایک اور شکل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شدت سختی ہو رہی ہے. کچھ لوگ ایکسٹریمسٹ قسم کے کیا پسند قسم کے نظریات کے حامل ہوتے ہیں. وہ ہر وقت لوگوں کو خوف، سختی اور اس طرح کے ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، مذہب کا ٹول استعمال کرتے ہیں. یا وہ ان کا مذہب کا تصور اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی سافٹ ایلیمنٹ نہیں ہوتا. وہ ہر وقت خوف اور سختی اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. اور پھر لوگ جب مذہب کا کہیں بھی نام آتا ہے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یار مذہب تو بڑی سخت چیز ہے، یہ تو اس سے دور بھاگنا چاہیے. شریعت تو بہت ایسی چیز ہے کہ یہ سے خوف کرنا چاہیے. تو وہ ان لوگوں کی اس امیج پیدا کرنے امیج کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز جو مذہب کے ساتھ بڑی زیادہ وابستہ ہے وہ ہے اندھی تقلید اور اندھادھند پیروی. کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ساری عمر لوگوں کی باتوں پہ سبحان اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا دیندار آدمی ہے، یہ سوال نہیں کرتا، یہ چور چرا نہیں کرتا، یہ بس جو اس کو اوپر سے کہہ دیا گیا، جو اس کو مولوی نے کہہ دیا، جو اس کو کسی مذہبی پیشوا نے کہہ دیا، بس وہ کہتے ہیں عمل نہ ہو سکتا، بس میرے مان. اس میں وہ اپنی عقل کا استعمال، اس میں وہ اپنی حکمت کا استعمال، اس میں اپنی سوچ کا استعمال نہیں کرتے اور اس کو بڑا مذہبی آدمی سمجھا جاتا ہے. اور لوگ خود بھی کہتے ہیں بڑے زیادہ سوال نہیں کرو، زیادہ دماغ مت لڑاؤ، پھر گمراہ ہو جاؤ گے، پھر مذہب سے دور ہو جاؤ گے، بس اپنے آپ کو جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو. یہ ہمارے یہاں ایک عمومی وہ ہے. اب کیا سمجھتے ہیں یہ جو میں نے نقشہ کیا، کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اس میں اگر کوئی اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی آپ ساتھیوں میں سے، حاضرین میں سے کوئی اور چیز ہے اس طرح؟ جی ہاں، یہ بھی ہے کہ ایک چند مسائل کو لے کر جس کو بحث کی بنیاد بنا کر اور ان کو اپنی علامت بنا کر لوگ دوسری بنیاد پہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سر پاڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، مسجدیں الگ کر دیتے ہیں، عبادت گاہیں الگ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ایک پوری زندگی کا مشغلہ بنا دیتے ہیں. بالکل آپ نے بڑی اچھی نشانی ہے. یہ بھی ایک مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستگی کا ایک طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی بڑا مذہبی آدمی ہے، یہ جو فلاں مسئلے پہ اس کی بالکل یہ کوئی گنجائش نہیں اور بڑا شدید اس کا موقع ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب اس سے یہ جو لوگوں کا یہ جو تصور ہے مذہب کے حوالے سے اور لوگ جو مذہب کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، اس میں خرابی کیا ہے، اس میں کمی کیا ہے؟ اگر ہم عقل اور فطرت کی زاویے سے دیکھیں تو اس تعلق ہے لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. مثلا آپ کا پہلے آپ کی دماغ میں اگر فرض کریں غلط عقیدہ موجود ہے، آپ کی اخلاق ٹھیک نہیں ہے، آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا زاویہ نظر ٹھیک نہیں ہے، آپ دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ زاویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیسے وہ پوری زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یا چند ظاہری اعمال سے وہ بندہ، وہ شخص کس طرح سے وہ اس کو نجات مل سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو مذہبی حلیے میں ہوتے ہیں لیکن وہ تعصبات کے شکار ہوتے ہیں. قومی تعصبات، نسلی تعصبات، مذہبی تعصبات بھی شامل ہے جس میں، اور لسانی تعصبات. آپ حیران ہو جائیں گے یہ تو بھائی بڑا مذہبی بنتا تھا، بڑا دیندار بنتا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی اس بنیاد پہ تعصب کر رہا ہے، اس بنیاد پہ تفریق کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ وجہ ہی ہوتی ہے کہ وہ جو مذہب ہے وہ اس نے صرف ظاہری طور پہ اس کا لباس اوڑھا ہوا ہے، اس کی عقل، اس کی دماغ، اس کی سوچ میں وہ چیز موجود نہیں ہے. تو یہ باطن کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک دل کی دنیا کو آپ نہیں بدلیں گے، جب تک دماغ کو، عقل کو آپ جو ہے وہ اسلامی نہیں بنائیں گے، آپ دین کے ساتھ وابستہ نہیں کریں گے. اسی لیے جو ہم نے بات کی، نثار صاحب نے جو لکھا کہ علم، کتابیں، مطالعہ، یہ کیوں ہم اس پہ زور دیتے ہیں؟ یعنی کہ اسلامی جو لٹریچر پہ بڑا زور دیتی ہے، کتابوں پہ زور دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ محض چند اعمال، چند رسومات، چند عبادات کو کے ساتھ اگر کسی آدمی کو جوڑیں گے بھی
تو کسی دن وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کی اس میں آ کر وہ چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اس کا باطن، اس کا دماغ، اس کا عقل وہ اس دین کے ساتھ ہے، اس دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر اور باطن کے باہمی تعلق کو، ظاہر بھی باطن پر اثر انداز ہوتا ہے اور باطن بھی ظاہر پر، یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو لوگ نہیں سمجھتے کہ ہر چیز کا ایک معنی ہے۔ یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں، یہ سجدہ تو اصل میں ایک علامت ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ وہ سجدہ خود مقصود نہیں ہے۔ بعض لوگ سجدے کو مقصود بنا لیتے ہیں کہ بس میں نے سجدہ کر لیا، میں نے نماز پڑھ لی تو اب میں آزاد ہوں۔ اس کا خیال ہے کہ یہ سجدہ اصل وہ عبادت ہے۔ اصل اس عبادت تو سجدہ نہیں تھا، اصل اس کے اندر وہ معنویت اور اس کا اس زندگی کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اس کو لوگ اگر نہیں سمجھیں گے تو وہ دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے۔ پھر دوسرے کی علامت کی اصلیت، یہ بھی اسی کے ساتھ بات ہے کہ علامت کی اصلیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو مذہب کے اندر، دین کے اندر علامات ہے، یہ کعبہ کیا، یہ ایک علامت ہے، یہ نماز کیا، ایک علامت ہے، یہ جو قربانی ہے یا مختلف جو شعائر اسلام جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ساری علامتیں، ان کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں ہر کسی میری بات کا مراد نہ لے کہ ہم ان چیزوں سے ہمیں بڑھ چڑھ کر محبت کریں، لیکن یہ ان کو اصل مقصود نہیں سمجھنا۔ اصل وہ جو کہتے ہیں کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، غالب کا شعر ہے کہ جو قبلہ ہے یہ اصل قبلے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اصل قبلہ، اصل کعبہ، اصل مقصود تو اللہ کی ذات ہے، اس کی رضا ہے۔ یہ کعبہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ زندگی کی جامعیت کو لوگ نہیں سمجھتے کہ زندگی خانہ، مذہب کا کاتا الگ ہے اور معیشت کا کاتا الگ ہے اور سیاست کا کاتا الگ ہے اور گھریلو زندگی کا کاتا الگ ہے۔ نہیں، یہ ایک چیز دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں ایک، یہ لباس نہیں ہے کوئی آپ نے کہ آپ کا ایک جگہ ایک طرح کا ڈریس کوڈ ہے، آپ پولیس میں تو آپ نے وردی پہنی، جب گھر آ گیا تو وردی آپ نے اتار دی، یا آپ جو مسجد چلے گئے تو آپ نے ایک امامہ پہن لیا اور جب گھر آ گئے تو اتار دیا۔ یہ تو دل و دماغ اور آپ کی شخصیت کے اندر پیوست ہونے والی چیزیں دینداری۔ تو یہ چونکہ یہ پوری زندگی پر حاوی ہے اور زندگی ایک جامع حقیقت کا نام ہے جس کے مختلف اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں انفرادی زندگی میں بد اخلاق ہوں تو میں اجتماعی زندگی میں با اخلاق ہو جاؤں، یا میں اجتماعی زندگی میں با اخلاق ہوں تو میں انفرادی زندگی میں بد اخلاق ہو جاؤں۔ یہ اگر آپ با اخلاق ہوں گے تو آپ ہر جگہ ہوں گے، آپ بد اخلاق ہوں گے تو ہر جگہ ہوں گے۔ اور دوسرا آخری چیز جو ہے کہ زندگی کے مستقل اور متغیر عناصر کی پہچان۔ زندگی میں بعض چیزیں کبھی نہیں بدلتی، وقت آنا ہے، نئے حالات ہے، نیا وقت ہے، نہیں، بہت ساری چیزیں وہی ہے جو پہلے انسان، جو پہلا انسان جس طرح کی ضروریات رکھتا تھا، جس طرح کے تقاضے رکھتا تھا، جس طرح اس کی وہ تھی ڈیمانڈس تھی یا نیڈس تھی، آج کے انسان کی بھی وہی ڈیمانڈس ہے، وہی نیڈس ہے۔ ہاں، بعض آوازوں سے تبدیلی آئی ہے، یقیناً آئی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سی اجزاء مستقل ہے اور کون سی متغیر ہے۔ یہ جو شدت آتی ہے، جو سختی آتی ہے، جو انتہا پسندی آتی ہے، وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ لوگ ان دو چیزوں میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ وہ متغیر چیزوں میں کو بھی اسی طرح سے سختی سے پکڑے رکھتے ہیں، اور وہ چونکہ نیا زمانہ ہوتا ہے، نئے حالات ہوتے ہیں، نیا دور ہوتا ہے، تو وہ نئے دور کے ساتھ پھر چل نہیں پاتے، نئے دور کے تقاضوں کو کیوں نہیں پورا کر پاتے، وہ اپنی قدامت پرستی اور اپنی ماضی کے خوابوں میں جو ہے وہ گم ہو گئے۔ اب قرآن سنت کی، کتاب و سنت کے روح سے دین سے وابستگی کے تقاضے کیا ہیں؟ کتاب و سنت ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دین سے وابستہ ہونا ہے، کس طرح ہمیں دین دیندار بننا ہے؟ اگر ہم اس سارے سب کا خلاصہ یہ کہ تو اصل میں دو ہی تقاضے ہیں دین کے حاصل۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ اسب استطاعت دین کو زندگی کے تمام گوشوں میں اپنانا، خود دین کو اپنانا۔ اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ کی استطاعت ہے اتنا آپ دیندار بن جائے، کسی چیز کا انتظار نہ کریں۔ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ اسلامی انقلاب آئے گا تو میں نیک آدمی بنوں، اسلامی نظام آئے گا تو پھر میں وقت دینا چھوڑ دوں گا لوگوں کو۔
میں امتحان میں نقل کرنا اس وقت چھوڑوں گا جب سارے امتحانی نظام ٹھیک ہوگا. نہیں، دین ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا. دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ انیشیٹو لیں، آپ پہلے سے ٹھیک ہو جائیں. ہاں، عام آدمی سے ہم یہ توقع نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، جو تحریک اسلامی سے وابستہ لوگ ہیں یا جو ان سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، وہ اگر یہ ذہن رکھیں گے کہ بھائی میں دین کو اس وقت اپناؤں گا جب پورا نظام، تو پھر وہ کبھی بھی وہ دین نہیں آ سکتا. دین کبھی بھی اسلامی نظام انہیں لوگوں کے ہاتھوں آئے گا جو پہلے سے اپنی حسب استطاعت اپنی زندگیوں میں دین کو لا چکے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، اس کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی وہ نہیں چلے گا کہ بھائی میں فلاں حالات میں تو دین پہ عمل کروں تو فلاں حالات میں. ہاں، استطاعت بالکل جتنی آپ کی استطاعت ہوگی، اور یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. یہ بہانہ تو آپ انسانوں کے سامنے تو آپ بہانہ کر سکتے کہ میں نے فلاں کام اس لیے کیا، لیکن رب جو آپ کے ہمارے دل کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس کے سامنے آپ کیا بہانہ بنائیں گے؟ وہ تو آپ کو جانتا ہے. آپ کو بس یہ چیز ہے کہ آپ واقعی مجبور تھے یا آپ نے مجبوری کا جو ہے وہ ڈونگ رچا ہے. یہ ایک پہلو ہے. ایک دین کی کا تقاضا یہ ہے. دوسرا جو تقاضا ہے وہ اجتماعی ہے کہ مطلب یہ دین جو ہے یہ محض ایسی چیز نہیں کہ خود آٹومیٹیکلی لوگ اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گا. ایک مشن کا نام ہے، ایک کاز کا نام ہے، اور اس مشن اور اس کاز کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے. آپ نے اپنی انرجیز اس کے لیے بچا کے رکھنی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پلان کر کے اس کے لیے کام کرنا ہے. مطلب اس سے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں بڑا دیندار ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو حلال رزق کماتا ہوں، میں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں نے اس بات جیسے یہ پہلا دین کا تقاضا یہی ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اس سے آپ دیندار نہیں بنیں گے. آپ جب دیندار اس وقت بنیں گے قرآن و سنت کی نظر میں، اللہ اور رسول کی نظر میں، جب آپ دین کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ایک ہابی کے طور پہ نہیں کہ بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو چلو دین کا کام کرتے ہیں، یا فلاں آدمی کی تقریر بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت تقریر کرتے چلے اس کی تقریر سن لیتے بڑا مزہ آئے گا. یا نہیں، اس کو باقاعدہ فرض سمجھ کے، اس کو باقاعدہ زندگی کا مقصد سمجھ کے آپ نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے. اور یہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک دعوت کے ذریعے اور ایک جہاد کے ذریعے. دعوت عقیدہ اپنے دعوت کے ذریعے پھیلانا ہے، اپنے فکر، اپنے نظریے، اپنے خیال کو دعوت کے ذریعے، کیونکہ اس میں جبر نہیں. انسانوں کے ذہن، انسانوں کی عقل کو آپ جبر کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتے. اس کو آپ نے اپیل کرنا ہے، اس کو اپنے دل نشین طریقے سے دلائل دینے ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی کی مثال اس کے سامنے رکھنی ہے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. لیکن نظام کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، کیونکہ جو نظام ہوتا ہے اس کے جو چلانے والے ہوتے ہیں، اس کو جو اس کے اوپر قابض لوگ ہوتے ہیں، ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. وہ اس لیے غلط راستوں پہ نہیں جا رہے ہوتے کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی. ان کو اچھی طرح سمجھ ہوتی ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اس کی تباہی کا راستہ ہے، یہ قوم کی بربادی کا راستہ ہے. لیکن وہ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مفادات، وہ عارضی مفادات دنیا کے، ان کے لیے وہ کرو. تو ایسے لوگوں کو نظام کو چینج کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. جہاد سے مراد صرف کتاب نہیں ہے، جہاد سے مراد یہ کہ دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے آپ جو بھی جدوجہد کرتے ہیں، آپ سیاست کرتے ہیں، آپ مذاکرات کرتے ہیں، آپ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یہ جتنا بھی کام کرتے ہیں، یہ سارا جہاد کے زمرے میں آ رہا ہے. کیونکہ یہ آپ اللہ کے دین کو، اللہ کی قریبی کو سپرد کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ 2 تقاضوں کے پھر اپنے تقاضے ہیں. مطلب یہ اتنی سیدھی سادھی بات نہیں ہے کہ دین کو اپناؤ بس ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا اور آپ نے اپنانا شروع کر دیا. اس طرح اتنی سیدھی سادھی بات نہیں ہے. اس کے پھر اپنے تقاضے ہیں کہ اب دین زندگی میں کیسے رہا. اب میں اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں دین کیسے رہا. اس کے لیے پھر جو پہلا تقاضا ہے وہ سب سے بنیاد ہے، وہ ایمان کی فکر. آپ کو اپنے ایمان کی فکر کریں. ایمان جو ہے وہ بیج کی مانند ہے. بیج میں صالح ہوگا، بیج اچھا ہوگا تو اس سے درخت بھی، اس سے فصل بھی اچھا ہو گیا. اور اگر ایمان کمزور ہوگا، مزمحل ہوگا تو عمل بھی اسی طرح ہوگا. اسی لیے اگر آپ نے کسی کا ایمان عمل ٹھیک کرنا ہے، آپ نے کسی کے ایکشنز ٹھیک کرنے ہیں، تو آپ کو اس کی سوچ پہ، اس کے عقیدے پہ، اس کے ایمان پہ کام کرنا ہوگا. ہمارے یہاں بہت سارے مسلمین
بہت سارے اصلاح کرنے والے اس لیے اصلاح نہیں کر پائے، اس لیے ان کی اصلاحی کوششیں ناکام ہو گئی کہ انہوں نے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے سوچ کی طرف رجوع نہیں کیا، نظریے کی طرف رجوع نہیں کیا، اور ایمان کی پختگی کی طرف اور ایمان کی درستگی کی طرف توجہ نہیں کی۔ مطلب ہے کہ محض زبان، اب ایمان کیا ہے؟ وہاں ایمان یہ نہیں کہ آپ نے چند عقائد کو مان لیا، بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے اللہ، رسول اور آخرت پر یقین رکھنا ہے، اور نہ صرف یقین رکھنا ہے بلکہ اللہ کے ساتھ بندگی کے تعلق کا ادراک کرنا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، بندگی کا تعلق، اور مخلوق کے مقابلے میں خالق اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح ہے۔ یہ پورا ایمان ہے۔ اب دنیا میں آپ کے سامنے دو تقاضے آتے ہیں، ایک میں آخرت کا گھاٹا ہے لیکن دنیا کا فائدہ ہے، تو آپ کسی طرف جائیں گے؟ اگر ایمان آپ کے اندر ہے تو ایمان جو اصل ایمان ہوگا، جو حقیقی ایمان ہوگا، وہ آپ کو کیا کرے گا؟ وہ آپ کو آخرت کی ترجیح کی طرف چلے جائے گا، چاہے دنیا کا نقصان ہو، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ خالق اور مخلوق کا مقابلہ ہو گیا۔ خالق کا حکم ایک ہے، مخلوق باپ کی شکل میں، حکمران کی شکل میں، سردار اور نواب کی شکل میں، کسی بھی شکل، آپ کے باس کی شکل میں آپ کو ایک حکم دے رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ صریحاً اللہ اور رسول کی مخالف حکم ہے، تو پھر آپ کا امتحان ہے کہ آپ خالق کی بات مانتے ہیں یا رسول کی بات مانتے ہیں۔ مطلب صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ماننا ہے، اس کی مرضی کو سب سے ترجیح میں رکھنا ہے۔ یہ ایمان ہے جو درکار ہے، جو آپ کی صحیح دینداری کا پیمانہ ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن و سنت کے مطالعے اور ان پر غور و فکر کے ذریعے ایمان کی سیرابی کا اہتمام کرنا۔ یہ ایمان میں ایک حالت میں نہیں رہتا، یہ کم اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو اس کو ایک اعلیٰ ترجیح میں رکھنے کے لیے، اس کو مزید بڑھانے کے لیے، اس کو سیراب کرنے کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ اور ان پر غور و فکر۔ جتنا آپ قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے، جتنا آپ قرآن کے اندر متزن ہوں گے، جیسے وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جب تک تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا خوشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک تو یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی ہر آیت کا مخاطب میں ہوں، قرآن مجھے مخاطب کر کے بات کر رہا ہے، تو اس وقت تک یہ کتاب اپنے معنی تم پہ نہیں کھولے گی۔ تو اس لیے اس کتاب کو اس طرح سے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، شب و روز کا تعلق، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے روز و شب، آپ کے احکامات، آپ کے اقوال، ان سب کے ساتھ ایک تعلق بنانا۔ اور پھر اس میں ایک چیز یہ کہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، توکل کرنا، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے عقیدے سے الگ نہ کر سکے، کوئی لالچ، کوئی خوف آپ کو اپنے عقیدے سے الگ نہ کر سکے۔ یہ وہ ایمان ہے جو درکار ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ عملی طور پہ اس دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ اور جب آپ عملی طور پہ آئیں گے تو سب سے پہلے عبادات، جو ارکان اسلام، ان کو ارکان یہ دین کی جو بلڈنگ ہے، اس کے ستون یہ پانچ ہے، ایک تو میں نے بیان کر دی ایمان، اس کے علاوہ جو چار ہیں جو عملی نوعیت کے ہیں، بلکہ ہمارے جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی عزت بلڈنگ کی بنیاد کی طرح، جیسے بلڈنگ کی بنیاد ہے، اب بنیاد نظر نہیں آتی لیکن ساری عمارت بنیاد کے اوپر کھڑی ہے، اور جو اس کے ساتھ پھر چار ستون ہیں، ستونوں کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو چار ستون ہیں، اگر یہی ستون مضبوط ہوں گے اور ان کا اہتمام ہوگا، اور جتنا اچھا اہتمام ہوگا اتنا دین قائم کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس کے بغیر مطلب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں تو بڑا تحقیق کا کام کر رہا تھا تو اس لیے مجھ سے نماز چھوٹ گئی، میں جلسے میں تھا، میں جلوس میں تھا، میں فلاں ایکٹیویٹی میں تھا۔ نہیں، جب نماز کا وقت ہے، باجماعت کا نماز کا وقت ہے، تو ہمارے ساتھی کو، ہمارے کارکن کو پہلی صف میں ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں تو بڑا دین کا کام کر رہا تھا اس لیے مجھ سے نماز چھوٹ گئی۔ اسی طرح روزہ ہے، رمضان ہے، رمضان کا پورا جو وہ ہے سلسلہ ہے، پھر زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، جو جماعت نے طریقہ رکھا ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو، اور پھر ایک ساتھ، یہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو پھر میرے خیال میں وہ اس کا حق ادا ہوگا۔ حج ہے، اللہ توفیق دے تو حج پہ بندہ جائے اور وہاں سے ایمان لے کے آئے، وہاں سے میں رسمی کارروائی کر کے نہ آئے
کہ ہمارے یہاں تو میں نے سنا ہے کہ جو حاجی حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ عجیب و غریب قسم کے افعال اور اس میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کرپشن ہے، کوئی وہ ہے بدیانتی ہے، تو وہاں کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ حاجی صاحب ہماری نظروں میں تو حاجی صاحب ہے، اللہ کی نظر میں وہ حاجی صاحب نہیں ہے، کیونکہ وہ حاجی کیا نہیں کیا ہے. خیر یہ کہ یہ عبادت ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ اللہ نے مقرر کی ہے، تو ہم اللہ سے بڑھ کر عقل مند نہیں کہ ہم کہیں نہیں میں نیک ہونے کا کوئی دوسرا نسخہ میرے پاس ہے. نہیں، جو نسخہ اللہ نے رکھا ہے ہم اسی کو اپنانا ہے. پھر اس سے بڑھ کر اخلاق و کردار، کہ آپ کے اندر سچائی، امانت، عدل، صبر و شکر، حیا، حسن سلوک، یہ ان چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کرنا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے جو وزنی چیز ہوگی، جو اللہ کے جو جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے جو چیز وزنی ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوگی. جتنے آپ کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے آخرت میں آپ کی چھوٹ ہوگی، اور جتنے اخلاق میں آپ خدا نہ خاصہ گراوٹ کا شکار ہوں گے اتنا آخرت میں آپ کا جھوٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. معاملات اور اخلاقیات میں فرق یہ ہے کہ معاملات قانونی ہوتے ہیں، چیز لین دین کی بات ہے، اس میں باقاعدہ ایگریمنٹ ہے، آپ کسی کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے. تو اور اسی طرح جو ہے جو ہمارے آئینی قوانین ہیں، ہمارے معاشی قوانین ہیں، جتنے بھی اسلام نے قوانین رکھے ان قوانین کی پاسداری کرنا، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا اور ان کے تقاضے پورے کرنا، یہ ساری چیزیں مل کے اب یہ جو آپ نے کر لیا، آپ نے اپنے ایمان کو پختہ کر لیا، عبادات کا اہتمام کر لیا، معاملات اور اخلاقیات، اب آپ نے پہلا تقاضا پورا کر لیا. کون سا پہلا تقاضا؟ کہ اپنی زندگی میں کم از کم اپنی استطاعت کے اندر دین میں عمل کر رہا ہوں. ابھی بہت بڑا میدان باقی ہے. بس تو لوگ اسی پہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں یہ تقاضے میں نے پورے کر لیے تو میں بہت اچھا مسلمان ہوں. نہیں، اس کے بعد جو دوسرا دین ہے جس کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے اقامت دین کی جدوجہد کرنی ہے، تو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کے تقاضے کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو ترجیح میں آپ نے رکھنا ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ کہ آپ اس طرح سے سوتے تھے، آپ اس طرح سے کھاتے تھے، آپ اس طرح سے پیتے تھے، آپ اس طرح سے گفتگو کرتے تھے، یہ جو بھی یہ ساری جزوی سنتیں ہیں. جس وقت آپ سو رہے تھے تو پھر آپ اس سنت پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہو. لیکن دو سنتیں پیغمبر کی ایسی ہے جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور جو آپ کی زندگی کی ترجیح تھی وہ یہی دو سنتیں ہیں، دعوت اور جہاد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دعوت کی، آپ کا ہر کام دعوت کے لیے تھا، آپ کا ہر کوشش، ہر جدوجہد دعوت کی. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں دعوت کو ترجیح کے طور پہ رکھنا ہے، اور یہ ساری اخلاقیات اور ساری عبادات اور ساری وہ بھی اس کے ساتھ منسلک کرنی ہے. پھر اس میں ایک چیز ہے کہ دین کے بارے میں مستند علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ دعوت کا ایک تقاضا ہے. پہلے آپ کے پاس ایک چیز ہوگا تو پھر آپ دوسرے تک پہنچائیں گے. آپ کے پاس خود دین کا علم نہیں ہے، آپ دین کو اس طرح سے نہیں جانتے، اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے، تو آپ دوسرے کو اگر بتائیں گے بھی تو غلط بتائیں گے، بلکہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید گمراہ کریں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے آپ اس خطرے کو مول نہ لیں کہ بغیر علم کے، بغیر کسی اس کے، ہاں جتنا نالج ہے اتنا آپ پہنچائیں. یہ ضروری نہیں کہ میں علامہ ہوں گا تو پھر میں دعوت کا کام کروں، نہیں. اگر آپ کے پاس ایک آیت ہے تو وہ آیت کو چلا آپ کے لازم ہے. لیکن جو بنیادی تقاضے ہیں، جو دین کی بنیادی دعوت ہے، جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، جس میں دین کی بنیادی کڑی ہے، وہ تو ہر مسلمان کے پاس اس کا مستند علم ہونا چاہیے اور پھر اس کو دوسرے تک پہنچانے کی فکر ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کے لیے نمونہ بنائیں. آپ کی دعوت اس وقت کارگر ہوگی جب اس کے پیچھے اخلاق کھڑا ہوگا، کردار کھڑا ہوگا. کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ فلسفوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ باتوں سے متاثر، وہ عمل سے متاثر ہوتا. اس کو آپ ایک چیز پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے، ان کے سامنے رکھیں گے تب وہ مانے گا. وہ ادروائز اس سے منوانا آپ کے بس کی بات نہیں. اور آخری چیز ہے معاشرے کی خدمت کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا. جب تک آپ دوسروں کے کام نہیں آئیں گے، تو کہتے ہیں کہ دوسرا آپ کی بات اس وقت سنے گا جب آپ اس کی بات سنیں گے.
ایک طرفہ ٹریفک تو نہیں چلے گا کہ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، آپ اس کو اپنے نظریے، اپنے فلسفے، اپنے چیزیں بتا رہے ہیں، اور اگلا ظاہر ہے وہ بھی کوئی ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھا ہوگا کہ میرے بھی یہ مسائل ہے، میری زندگی کے دکھ ہے، میری زندگی کے جسے ہمارے بڑا حسن صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ اگر کسی کو گڑ نہیں دے سکتے ہو تو گڑ جیسی بات وہ کر سکتے ہو، کم از کم اس کو تسلی دے سکتے ہو، اس کو اطمینان کو دے سکتے ہو، اس کو ذہنی طور پہ تو ایک اچھی کیفیت میں لا سکتے ہو. تو یہ معاشرے کی خدمت کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو یہ بھی دعوت کے کام میں شامل ہے. لیکن یہاں بھی تقاضا پورا نہیں ہے. آپ نے دعوت کا کام کر لیا؟ نہیں. دعوت کا کام کرنے سے دین کے تقاضے پورے ہو گئے؟ نہیں. اب اس کے آگے ایک اور کام ہے، وہ ہے کہ آپ نے نصرت دین کے لیے دین کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، دین کے غلبے کی، جو دین کو حکمران بنانا چاہتے ہیں، جو دین کو مسند اقتدار پہ بٹھانا چاہتے ہیں، جو دین کو پوری زندگی کا ڈرائیونگ سیٹ پہ لانا چاہتے ہیں، ان تحریکوں کے ساتھ شامل ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے. ابھی تک ہم مسلمانوں کو یہ چیز باور نہیں کرا سکے، یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے، اور ہمیں اس کی توجہ دینی چاہیے کہ ایک آدمی نماز کو دین کا تقاضا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں نماز نہیں پڑھی تو میں گناہگار ہو جاؤں گا، میں جہنم میں جاؤں گا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اسلامی تحریک کے ساتھ وابستہ ہونا اور اس کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا بالکل ایسے ہی دین کا تقاضا ہے جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا. وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، اگر کر لیا تو اچھی بات ہے، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو جائیں گے، اگر نہیں کیا تو بھی پاسنگ تو ہو جائے. آپ لوگوں کو یہ ان کا یہ پیغام پہنچانا ہے، پہلے خود اس چیز پہ کنوینس ہونا ہے اور پھر دوسروں کو بتانا ہے کہ اس پہ پاسنگ بھی نہیں ہے، یہ فیلئر ہے. آپ ایک پرچے میں فیل ہیں، اچھا آپ ایک پرچے میں فیل ہو تو پھر آپ کو پاس، اچھا باقی پرچوں میں آپ کے 100 نمبر بھی ہو، اگر ایک پرچے میں آپ فیل ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے کامیابی نہیں کر سکتے. اب اس کی کیا ہوا ہے، تقاضے ہیں کہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے کے، کہ اسلامی تحریک کی اہمیت اور اس کے مقاصد کو سمجھنا، مقاصد کو سمجھنا کہ یہ تحریک کس لیے برپا ہوگی، ہم کس لیے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اصولوں پر عمل کرنا. یہ تحریک ایک دستور پہ کڑی ہے، ایک منشور پہ کڑی ہے، ایک پورا ایک نظام اوقات ہے، اس کے اصول ہے. ان اصولوں کو سمجھنا اور پھر ان پہ عمل پیرا ہونا. اجتماعی کام کی اہمیت کو سمجھنا کہ یہ دین جو ہے وہ محض انفرادی میں یہ اجتماعی عمل ہے اور اس کے لیے اجتماعی جدوجہد چاہیے. پھر اس میں اخلاص نیت اور خلوص عمل، اس میں آپ نے ریاکاری اور نمود و نمائش، شہرت، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ اجتماعی کاموں میں یہ خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اکیلا جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، اس میں یہ خطرہ بہت کم ہے کیونکہ کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا. لیکن جب آپ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہزاروں لوگ آپ کی باتوں پہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا نفس آپ کو اس طرف نہ لے جائے. تو اپنا جائزہ لیتے رہنا اور اس کو اللہ کے لیے خالص رکھنا. تحریک کے آداب سے مکمل وابستگی، کہ اس تحریک کے ساتھ آپ اس تحریک کے کیا آداب ہے، ٹارگیٹ سے جو سب نے بات کی نا کہ آپ کی زندگی میں ٹارگیٹس ہونے چاہیے، تو یہ تحریک کے آداب ہے. اس کے ان آداب کا آپ نے ان کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے، اور پھر ان اصولوں پر استقامت، اور آخری بات اجتماعی فیصلوں کی پابندی. جو بھی فیصلہ ہو، امیر کا جو بھی حکم ہو، اس کی اطاعت، اس کی بات ماننا اور اس کا خیال رکھنا. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور جو میرے مقرر کرتا امیر کی مخالفت کرتا ہے یا اس کی بات نہیں مانتا وہ میری نافرمانی کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی نافرمانی. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک تحریک کے ساتھ کسی نے آپ کو زبردستی تو نہیں یہاں شامل کیا. جب آپ اپنی رضا سے شامل ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو اس نظام کے ساتھ باندھ لیا، تو آپ اپنی اطاعت کر لیں. آخری گفتگو میں اس پہ کرنا چاہوں گا کہ جدید دور میں دین سے وابستگی کے کیا چیلنجز ہیں. آج کے جس دور اس میں ایک تو سیکولر نظریات کا بڑھتا ہوا اثر مذہب کو ذاتی معاملہ بنانے کی کوشش ہے. بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ مذہب تو بڑی اچھی چیز ہے، ہم بھی مذہب کے قائل ہیں، مذہب زندگی میں بڑے اچھے اثرات کرتا ہے، اس کے سے ذہنی سکون ملتا ہے، فلاں ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا کام ہے کہ میرے نظام سیاست کیسے ہو، میرے نظام معیشت کیسی ہو، میری تجارت کیسی ہو، میرے انٹرنیشنل تعلقات، دوسرے ملکوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہو. اس چیز کی آپ نے اس کی جھانسی میں نہیں آنا. آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ دین پوری زندگی پہ حاوی ہونے
یہ پوری زندگی کا دین ہے، یہ کسی گوشے کا نہیں ہے، ایک فرد کا نہیں، بلکہ انسان جس شکل میں پایا جاتا ہے تو انسان کا وہ مخاطب ہے یہ. اور دوسرا، دنیاوی مال و اسباب اور آسائش کو زندگی کا مقصد سمجھنے کا رجحان بڑھ. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب کولڈ وار کا زمانہ تھا تو اس میں بڑی نظریاتی سیاست ہوا کرتی تھی. لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو باطل نظریات والے تھے وہ بھی بڑی قربانی دیتے، جیلوں کو جاتے تھے، جو مارے کاتے. لیکن جو وہ نظریاتی دور چلا گیا سب کولڈ وار کا، زیادہ سے زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ زیادہ ہو گئی. اب ہر کوئی سیاست بھی اس لیے کرتا ہے کہ پیسے کماؤ. لوگ دنیا میں ہر کام اس پیسے کو لوگوں نے خدا بنایا. یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچا کے خود رکھنا ہے، اور معاشرے میں یہ فکر عام کرنی ہے کہ پیسہ خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ارب پتی بھی ہو جائے، لیکن اگر آپ کے معاشرے میں اخلاقیات نہیں ہے، آپ کے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے، افرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ. اور پھر ایک اور جو بڑا ہے وہ ہے نئی نسل کو جدید وسائل اور طریقوں سے دین کی صحیح تعلیم فراہم کرنا رہتا ہے. ہمارے جیسے اب آپ اسے جان نہیں چھوڑا سکتے. آپ اس کو ابھی تک بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی موبائل کا استعمال کم کر دو، اس کو بند کر دو، اس کی ترکیب ہو رہی تھی. یہ ہم اسے آگے نہیں کرتے. اب یہ ہماری زندگی پہ ایسا آ چکا ہے کہ آپ کھانا بھی اسی سے منگواتے ہیں، آپ جو ہے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی سے لیتے ہیں، آپ سب کچھ آپ اسی پہ کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اس سے مفر نہیں. اب آپ کو جو توجہ دینی ہے وہ اس پہ دینی ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو. اور اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اس کا انفلوئنس بہت زیادہ انسانی دل و دماغ کے ہوگا. تو جس طرح غلط استعمال سے غلط اثرات اس کے بہت زیادہ ہیں، تو اس کے اچھے استعمال سے اس کے اچھے اثرات بھی زیادہ ہوں. اور آخری بات ہے کہ دین کی منظم اجتماعی جدوجہد کو دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے امر لازم ہونے کا شعور عام کیا جائے. ہمیں یہ شعور عام کرنا ہے معاشرے میں کہ جب تک ہم ہر چیز سے ہٹ کر، دیکھیے ہم آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم پہلے ظلم کے خلاف اٹھیں گے، ہم دین کا کام بعد میں کریں گے. مثلا ہم کہتے ہیں بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، فاٹا میں یہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ، تو ہم دین کا کام کیوں کریں؟ پہلے ہم یہ ظلم کے خلاف. یا کوئی کہتے ہیں ہمیں ادھر بہت غریبی ہے، بہت لوگ غریب ہیں، تو ہم امیروں کے خلاف اٹھیں گے، ہم غریبوں کے لیے جو ہے وہ ان کا جھنڈا اٹھائیں گے، دین کا کام بعد میں کریں گے. یہ بہت بڑا معاہدہ ہے. اصل میں آپ نے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ دین کی وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کو عدل پھیلائے گی، جو انسانوں کو انصاف پھیلائے گی، جو انسانوں کے معاشرے میں ریاستی لیول پہ بھی، حکومتی لیول، معاشرے کی لیول پہ بھی اور فرد کی لیول پہ اگر آپ نے ظلم کی ہر شکل کو ختم کرنا ہے، اگر آپ ظلم کی کسی ایک شکل کے درمیان نہیں ہے بلکہ آپ ظلم کو ہر شکل میں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دین کی طرف آنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. باقی جتنے بھی طریقے ہیں نا اس سے آپ ظلم کی ایک شکل کے خلاف تو کام کر سکیں گے. مثلا اگر آپ جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ امریت کو چلے، اگر کامیاب بھی ہو گئے تو امریت کو آپ ختم کر دیں گے نا. اگر آپ غریبوں کا جھنڈا لے کے اٹھے تو آپ غریبی اور امیری کا وہ ختم کر دیں گے. اگر آپ کسی ایک قوم کے لیے اٹھے تو آپ اس قوم کو کسی نہ کسی درجے میں. لیکن جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظلم کی ساری شکلیں ختم ہو اور معاشرے میں عدل آئے اور لوگ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بھی بلندی کی طرف جائیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ دین کی منظم اجتماعی جدوجہد جو ہر طرح کی فرقہ واریت سے بالاتر ہو، جو ہر طرح کی تعصبات سے بالاتر ہو، جو ہر طرح کے علاقے، زبان اور ہر طرح کے انسانی تفرقات سے بالاتر ایک تحریک ہو، اور یہ محض پورے کے پورے دین کے جدوجہد کرے، اور اس میں پھر وہ مزاحمت بھی ہو، اس میں خدمت بھی ہو، اس میں سیاست بھی ہو، اس کی تمام گوشوں کو ہم لے کے چلیں. اور آپ بطور فرد جب اس تحریک کا حصہ بنیں گے نا، ضروری نہیں کہ آپ سارے کام کریں. ایک آدمی سارے کام تو نہیں کر سکتے کہ آپ سیاست بھی کریں گے، معیشت بھی کریں گے، خدمت بھی کریں. نہیں، آپ جب تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں گے نا تو آپ تحریک جو ڈیوٹی آپ کے حوالے کریں گی وہ آپ کو کہیں گے آپ اس شعبے کے لیے ٹھیک ہے، آپ اس شعبے میں آ جائیں. لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اسلام کے اصول بھی ہمیں بتا دیں کہ جب آپ اس تحریک کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ اس تحریک میں جو بھی خیر کا کام ہوگا، کیونکہ آپ اس کے لیے تربیت، تو وہ بھی اللہ آپ کے عمل نامے میں دیں گے. یہ تحریک کا یہ فائدہ ہے. اب جیسے آپ قطرہ ہے نا، سمندر کا حصہ بن گیا، سمندر جو بھی کرے گا
تو قطرے کے اسی میں بھی وہ سارے کارنامے اور ساری وہ ثواب اور ساری وہ رتبے لکھے جائیں گے. ایک فرد کیا کر دے گا؟ فرد تو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب میں کچھ لوگوں کو ٹھیک کر دے گا، کچھ ماحول کو کرے گا. لیکن جب آپ ایک بہت بڑی تحریک کے ساتھ، ایک عالمی تحریک جو مراکش سے لے کر یورپ سے لے کر انڈونیشیا تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور جو ہر جگہ اپنی جدوجہد کر رہی ہے، اور جو یہ عالمگیر دین ہے اور اس کے مقاصد بھی عالمگیر ہے، تو آپ جب اس تحریک کا اور اس بھی بڑے سمندر کا حصہ بنیں گے تو پھر آپ اس کی تقویت کا بھی سبب بنیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے تمام فیض و برکات سے انشاءاللہ مستفید کرے گا. انہیں باتوں کے ساتھ میں